اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں عملی زندگی کے آخری سب ٹاپک قومی زندگی کی، اور قومی زندگی میں ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک کی آج کا ٹاپک جو ہم لے رہے ہیں، کیا ہمارا ملک کی بہتری میں، ترقی میں، ملک کے چلنے میں ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے، یا ہم بالکل ایک بیکار عوام ہیں، میں آپ ہم سب۔ اور وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، اور یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ایک ڈارک ویو ہے، اور یہ انٹائرلی غلط بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، بہت جگہوں پہ ایسا ہی ہے کہ واقعی اتنے حسین کھیت اور واقعی ان کے اندر جو بے شمار فرٹیلیٹی ہے ان کی، اور جس سے ساری دنیا فیض پا رہی ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو نہیں مل رہا، اور باقی سارے کے سارے جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی، وہ سارے کے سارے پلنڈرر ہیں، وہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں، اور اس کا حصہ بھی انہوں نے نوچ کے کھسوٹ کے اس سے بھی چھین لیا ہے، اور ہر کسی سے چھین کے اور انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا، اور وہ پیٹ ایسا جہنم ہے کہ جو بھرتا نہیں ہے کبھی، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھر نہیں سکتا، کیونکہ جب پیٹ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، تو دنیا کی کوئی چیز اس کو وہ یعنی بلیک ہول سے بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ جو بھی اس کے اندر چلا جائے گا گم ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا، اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بٹ اینی وے، چلیے یہ تھوڑی سخت بات ہے، ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہم تھوڑا انڈر ریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیے ایک نارمل ایکسرسائز ہے نا کہ ہر 5 سال بعد اکثر الیکشن ہو ہی جاتے ہیں، کبھی ٹھیک پہ بیچ میں نہیں بھی ہوتے، لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال الیکشن نام کی ایک چیز ہوتی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان آل آنیسٹی کہ 100% الیکشن رگڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی لاسٹ الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی جو کہ جس کو اجازت نہیں تھی ایز اے پارٹی الیکشن لڑنے کی، اور وہ بے نام الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئے، اور وہ کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں فرمائیں وہ ایک الگ بات ہے۔ ان میں سے کچھ اگلے دن اس سے اگلے دن پھر کسی اور پارٹی میں جا کے شامل ہو گئے، لیکن ان کا جیتنا اس پارٹی کی وجہ سے تھا جس کا نام نہیں تھا الیکشن میں، وچ مینز کہ لوگوں کا ایک رول ہے نا کہ انہوں نے ایک شخص کو کامیاب کروانے کی ٹھانی جس کو شاید حکومت نہیں چاہتی تھی کہ کامیاب ہو۔ لیٹس پٹ اٹ دس وے فرینکلی، کہ اگر حکومت نہیں چاہتی تھی کہ پرسن ABC کامیاب ہو، اور اس کے باوجود لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا، تو دیٹ مینز کہ بہرحال ووٹ کی ایک اہمیت ہے اور اس کا ایک رول ہے، اور ہر سیٹ رگڈ نہیں ہوتی، اور مجھے نہیں پتہ کتنی رگڈ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ بات نہ کبھی کلیئر ہوئی ہے نہ کبھی آئندہ ہوگی، ظاہر ہے کوئی اس بات کو مانے گا نہیں اور کوئی اس بات پہ روشنی نہیں ڈالے گا کبھی بھی، بٹ لیٹس سے ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہر الیکشن میں ہو رہی ہے۔ یعنی مجھے جو پہلا میری ہوش میں الیکشن یاد ہے وہ تو خیر 1965 والا تھا، اس وقت تو آئی واز ویری ویری ینگ۔ BD ممبرز کا مجھے یاد ہے کہ BD ممبر بنے، اور ہمارے محلے کے بھی ایک BD ممبر صاحب تھے، اور وہ جو صاحب تھے وہ ایسے شخص تھے جو انتہائی ڈوبیس پرسنالٹی تھے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ BD ممبر بن گئے، اور پھر پریزیڈنٹ ایوب صاحب کے دور میں چونکہ ریزیڈینشیل الیکشن میں عام پبلک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، صرف BD ممبرز ڈال سکتے تھے، تو انہی BD ممبرز نے مل جل کے پھر ان کو ظاہر ہے بنوا بھی دیا صدر۔ وہ جو ایک پوری ہماری ایک داستان ہے، ہسٹری ہے ہماری، جو کوئی بہت قابل تعریف نہیں ہے، وہ ہے بہرحال۔ اچھا، 1970 کے الیکشنز جو تھے، جس میں پیپلز پارٹی ادھر سے ویسٹ پاکستان سے اور عوامی لیگ ایسٹ پاکستان سے بڑی پارٹیز کے طور پہ ایمرج ہوئے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو کانفلکٹ ہوا اور جو فساد ہوا، اور پھر بنگلہ دیش بن گیا، اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ میرے سامنے، یعنی میں اس وقت آئی کوڈ انڈرسٹینڈ تھنگس کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی۔
اور اس وقت جب یہ الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی تو ہم بھی جاگ اٹھتے تھے، چونکہ آس پاس کہیں نہ کسی گراؤنڈ میں الیکشن کی جلسے ہو رہے ہوتے تھے نا، دونوں پارٹیز کے چلتے تھے نا، کیونکہ انہوں نے اتحاد بنا لیا کچھ پارٹیوں نے، ان کے جلسے بھی چل رہے تھے، الگ الگ بھی چل رہے تھے، پیپل پارٹی کے بھی چل رہے تھے، ہر کسی کے جلسے میں ہم بھی چکھنے کے لیے پہنچ جاتے تھے کہ اچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ پولیٹیکلی بہت زیادہ یوں کہا جائے کہ میچیور نہیں تھے، الائنڈ تو بالکل ہی نہیں تھے کسی کے ساتھ، وی آر جسٹ ٹیسٹنگ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہی۔ تو اس کے بارے میں یقیناً یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ 1970 کے الیکشن فیئر تھے، چونکہ پریزیڈنٹ یحییٰ خان صاحب جو بغیر کسی میرٹ کے پریزیڈنٹ بنے تھے وہ چونکہ وہ موجود تھے اس سیٹ پہ، اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کسی بھی کام سے نہیں تھی ویسے تو، لیکن یہ کہ ان کو دلچسپی نہیں تھی کہ وہ الیکشن میں کسی ایک پارٹی کو فیور کریں یا نہ کریں یا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی چھوٹے موٹے لیول پہ لوکل کہیں پہ کسی نے کچھ فیور کی ہو تو کی ہو، بٹ نیشن وائڈ یا جنرلی اسپیکنگ کوئی فیور نہیں ہوئی، رائٹ؟ تو اس کے نتیجے میں یہ پارٹیاں آ گئیں سامنے، اور اٹ وازنٹ اے سرپرائز آنیسٹلی، ناٹ ایگزیکٹلی اے سرپرائز۔ ہاں، ان پارٹیز کے لیے سرپرائز تھا جو انٹرینچڈ تھیں اور جن کا یہ خیال تھا کہ وہ تو اتنے سال سے بیٹھے ہیں، اور یہ پارٹی ابھی سال پہلے بنی ہے، 1969 میں بنی نا پیپلز پارٹی، تو یہ ایک سال بعد الیکشن میں آئے ہیں، تو یہ کیسے بھئی، یہ تو نہیں جیت سکتے، ہم تو پچھلے یعنی پاکستان بننے کے وقت سے لے کے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے اتنا کام کیا ہے، ہم نے فلاں کیا ہے، ہماری ایک لیگیسی ہے، ہسٹری ہے، فلاں یہ وہ سب واش آؤٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جناب آ گئیں دو پارٹیاں جو بہرحال وہ ایک سیڈ ہسٹری دیٹ وی ہیو اباؤٹ ناٹ اباؤٹ دیز ایمرجنگ پارٹیز، وہ تو دیکھیں ووٹ کی پاور سے آئے تھے۔ اس کے بعد دونوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ جو باقی اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے کیا کیا، دیٹس اے سیڈ کامنٹری ایکچولی۔ اینی وے، جو پوائنٹ میں ریز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ووٹ کی ایک پاور ہے جس کو ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے ایز این انڈیویجول کامن پرسن لائک می، کہ میرے ووٹ کی بھی ایک اہمیت ہے۔ تو اگر میرے ووٹ کی ایک ووٹ کی بھی اہمیت ہے جو کہ ہے، تو پھر سب سے پہلے تو مجھے ووٹ ڈالنا چاہیے، جس کو بھی میں ڈالنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں میری جو بھی رائے ہے کہ یہ بہتر ہے۔ اگر 6 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ایک حلقے میں، میرے حلقے میں، اس میں سے میں جس کو بہتر سمجھتا ہوں ڈس ریگارڈنگ دی پارٹی لائن، تو میں اس کو ووٹ ڈالنے کی کوشش کروں۔ یا اگر آن این اوور آل بیسس اگر میں ایک پارٹی کو سمجھتا ہوں کہ ایز اے پارٹی یہ سب سے بہتر ہے، تو پھر اس کے کینڈیڈیٹ کو میں ووٹ کروں، لیکن ووٹ کروں۔ یہ نہ ہو کہ میں گھر بیٹھا رہوں، زبانی گفتگو کرتا رہوں اور کہوں یار کیا مصیبت ہے، صبح سویرے اٹھ کے جاؤ لائن میں لگو ووٹ ڈالو، کیا ہے ویسے بھی دیکھیں نا جی، ایک بڑا کامن آرگیومنٹ ہے ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا جی، الیکشن تو پری ڈیسائیڈڈ ہے جی، جس کسی کو جتنی سیٹیں ملنی ہیں وہ مل ہی جائیں گی، تقسیم ہو جائیں گی، یوں کہہ لیجیے۔ تو یہ ایسے ہی اٹس جسٹ اے شام لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر الیکشن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یو مے ہیو certain views on certain seats, a certain number of seats جو بہرحال ٹوٹل میں سے کم ہوگی، لیکن for the majority of the seats ووٹ کی ایک پاور ہے جو کہ ان کینڈیڈیٹس کو سکسیسفل کرواتی ہے۔ سو آج کے ٹاپک میں میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ووٹ کی امپورٹنس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کر لینا چاہیے۔ میں یہ کوئی فلسافیکل گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کر لیجئے نا کہ ووٹ سے کتنی چینج آئی ہے، کب آئی ہے۔ ووٹ کے سر پہ لوگ جیتے ہیں، ووٹ کے سر پہ بڑے بڑے لوگ ہارے ہیں، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تو چونکہ جاگیردار ہیں، وہ تو سارے ان کی حکومت رہی ہے اتنے سال سے اس حلقے میں، اور ان کی رعایا ہے، ان کے سب، وہ رعایا نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر اگر نہیں کیا تو بڑے بڑے برج بلکہ جن کو کہتے ہیں اور پلرز، وہ سارے کے سارے الٹتے ہیں، ہر الیکشن میں الٹتے ہیں۔ سرپرائزز آتی ہیں ووٹ کی وجہ سے، nobody else does that۔ کوئی اوپر سے آ کے کچھ نہیں کرتا یا سائڈ سے آ کے کچھ نہیں کرتا، ووٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو if my vote has that power and if my vote has that importance، تو پھر مجھے اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔